میرا نام عمر فاروق ہے, میں مبارک پور سے ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ میں لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں. الحمدللہ لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں. آپ کو یہاں اس بات کا اندازہ نہیں ہے, باہر ملکوں میں جب کوئی کہتا ہے نا میں لڑکی سے, تو لوگ کہتے ہیں اچھا اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ نہیں ہے, گے نہیں ہے. ویری گڈ, زندہ باد. تو یہ بڑی بات ہے. یہاں باہر ملکوں میں ایسا نہیں ہے. وہاں بیٹا باپ سے پوچھ رہا ہوتا ہے تیرے لیے جو میں لے کر آؤں, ہمارے یہاں تو بہو آئے گی نا, بیٹے کے لیے کیا آئے گی, اپنے لیے بہو آئے گی, بیٹا ہے تو, اور بیٹی ہے تو کیا آئے گا, داماد. وہاں گورا کنفیوز ہوتا ہے کہ جو تو لایا ہے کمبخت, اس کو میں بہو بولوں کہ داماد بولوں, اور بیٹی جو لے کر آتی ہے انگریز بول رہا ہوتا ہے یہ اس کو کیا, تو کیا ہے, اس کو میں بہو بولوں کہ داماد. بڑے کنفیوز ہو گئے وہ لوگ. یہ تو اسلام کی برکت ہے, ہم لوگ ہی اور شی میں فرق کرتے ہیں الحمدللہ. جو ہی مکمل ہی ہے, ہمارے یہاں تو ہی 4 گنا ہی ہوتا ہے, وہ تو ہی زبردست قسم کا ہی ہوتا ہے الحمدللہ. میرا عمر فاروق, ایک لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں, اس کا باپ راضی نہیں ہے, کوئی حل نہیں ہے, باپ کو راضی کرو. میں لڑکیوں کو بھگانے کا بالکل قائل نہیں ہوں, بہت سائڈ افیکٹ ہیں اس کے, لڑکیاں کی بھی زندگی برباد ہوتی ہے اس سے. جتنے لوگ کم بخت لڑکیوں کو بھگاتے ہیں نا, یہ پھر چھوڑتے ہیں بعد میں, اور لڑکیاں بیوقوف بن کے بھاگتی ہیں. وفا کر رہا ہے, کوئی وفا نہیں کرتا, مرد ٹھرکی ہوتا ہے. اور اس عمر کے مرد جو بھگا رہے ہوتے ہیں 20 سال 25 سال کے لونڈے, ان کی ٹھڑک دماغ پہ سوار ہوتی ہے, لڑکیوں کو بھگاتے ہیں. جب اپنی خواہش پوری کر لیتے ہیں پھر ان کو وہی لڑکیاں بوجھ لگتی ہیں. وہ لڑکی نہ اپنے باپ کے لائق رہتی ہے اور نہ سسرال کے, اور پوری زندگی اس پہ دھبا ہوتا ہے سسرال میں بھی کہ گھر سے بھاگی بھی ہے. اور جب اس کی اولاد ہوگی, بیٹی گھر سے بھاگے گی, تو کیسے روکے گی اس کو, بیٹی تم گھر سے کیوں بھاگی, امی آپ نہیں بھاگی ہوتی تو میں پیدا ہوتی, تو میں اس لیے بھاگ رہی ہوں کہ اور بھی میری جیسی مارکیٹ میں آئے. اس کو کس بیس پہ روکو گے, اپنی ہونے والی بیٹی کو. اس لیے یہ ٹھیک نہیں ہے. ہاں کوئی لڑکی ایجڈ ہو, طلاق یافتہ ہو, بیوہ ہو, اس پہ ظلم ہو رہا ہے, میچور ہے, پھر وہ کورٹ میرج کرے, پھر ٹھیک ہے. لیکن وہ بھی بھاگے بھاگے نہیں, جا کے کہاں عدالت کا سہارا لے. وہ 9 عمر لڑکیاں, 20 سال کی, 22 سال کی لڑکیاں امیچور, ان کو بھگا بھگا کے شادیاں. اور یہ میں آج سے نہیں کہہ رہا, میں 20 سال سے کہہ رہا ہوں یہ بات. لوگ کہتے ہیں کچھ چیزیں ان کے سامنے آئی ہیں, تجربے سے سیکھے. بھائی ہم 20 سال سے یہی بات کر رہے ہیں, لڑکیوں کو بھگانا ٹھیک نہیں ہے. اور لڑکیوں کے ماں باپ کو چاہیے بھاگنے سے پہلے خود ہی انسان کے بچوں کی طرح شادی کر دو اس کی. یہ کرتے کیا ہے ماں باپ, پہلے اس کا بوائے فرینڈ بننے دیتے ہیں یونیورسٹی میں, پھر جب وہ شادی کی بات کرتی ہے تو پرمپرا, غیرت, ہماری غیرت نہیں ہے, تمہاری غیرت نے یہ برداشت کر لیا, ادھر بیٹھی ہوئی ہے جمشید کے ساتھ, اور جب شادی کی بات کر رہی ہے تو پھر تم بے غیرت بنے ہوئے ہو, وہاں غیرت کے نعرے لگا رہے ہو. یہ تو غلط ہے نا. یا تو بھیجتے نہیں, بھیجتے تو لڑکیوں کے کالج میں بھیجتے, اور اگر لڑکوں میں ہی بھیجنا تھا تو نگرانی کرتے. اب جب تیر کمان سے نکل گیا ہے تو پھر مشورہ یہی ہے, جہاں کہہ رہی ہے انسان کے بچوں کی طرح اس کی شادی کر دو. میں لڑکیوں کے بھگانے کا قائل نہیں ہوں, لیکن ماں باپ کو یہ ضرور کہتا ہوں جہاں وہ کہہ رہی ہے وہاں اس کی شادی کرو, روکو نہیں اس کو. میری ہمشیرہ کی خصوصی دعا فرمائے, اللہ تعالیٰ ان کی تمام پریشانیاں دور کرے. دل سے دعا ہے جی, اللہ تعالیٰ آپ کی ہمشیرہ کی تمام پریشانیاں دور کرے. کچھ مذہبی لوگ کہتے ہیں کہ حق نواز جنگی جیسے بہادر علماء کی وجہ سے شیعہ سنی کا فرق پتہ چلا, ورنہ ہمارے اکثر علماء کی حکمت عملی خاموشی میں شیعہ سنی شادی. سب علماء ہمارے لیے قابل احترام ہے, کسی کی وجہ سے کسی کو برا بلا نہیں کہو بھائی. آج کل یہ بڑا مسئلہ ہے کہ یہ عالم بہت اچھے ہیں, وہ والے بالکل بھی اچھے نہیں ہیں. بھائی یہ بول دو یہ بہت اچھے ہیں, ختم ہو گئی بات. دوسرے کچھ اور کام کر رہے ہیں. ہر عالم کی اپنا ایک دائرہ ہے جس میں وہ اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. سنا تھا کہ صحیح اہل حق عالم کی پہچان ہے کہ وقت کے بڑے علماء ان سے تعلق ہو تو ان کی وضاحت فرما دیں, کیونکہ آپ سے بہت سے علماء اعتراض کرتے ہیں. بڑے علماء میں کوئی بھی الحمدللہ مجھ پر اعتراض نہیں کرتا, کیونکہ میں اپنے آپ کو ان بڑے علماء کی خاک کے برابر بھی نہیں سمجھتا. کوئی بڑے عالم کو میں نے نہیں دیکھا میرے خلاف کوئی بات کی انہوں نے. دوسری بات, میں جادو کا منکر نہیں ہوں. میرے پر یہ الزام لگانے سرے سے جادو کا منکر ہوں. میں جو جادو کو آج کل لوگوں نے اتنا بڑھا دیا ہے نا, اور یہ صرف مذہبی لوگوں میں ہے, سیکولر لبرل لوگوں پہ نہ جادو ہوتا ہے, نہ جن, نہ چڑیل, نہ بھوت, کچھ بھی نہیں ہے. سارے منجن یہی بکتے ہیں آ کے, جتنا ہے اتنا رکھو, اس سے زیادہ. ہمارے ہر مذہبی آدمی پر ہر کسی نے جادو کیا ہوا ہے, کسی نے یہ کیا ہوا ہے, کسی نے وہ. ابے بس کرو یار, کوئی اور کام کرو بھائی. یہ یوتھ کلب والے کتنا اچھا کام کر رہے ہیں, میں ان کی تعریفیں کرتا ہوں, ان کو پروموٹ بھی کرتا ہوں. اب یوتھ کلب کے ایک نوجوان ہے, نام بھول گیا, انہوں نے اب لوگوں کو بتانے شروع کر دیے فلانا چا سے. میں نے پھر وہ یوتھ کلب والوں کو بھیجا, میں نے کہا یار اچھا بھلا دین کی خدمت کر رہے تھے, کس چکر میں پڑ گئے ہو تم. تو یہ چاہے وہ مذہبی عیسائی ہو, ہندو ہو, سکھ ہو, یہودی ہو, یہ کام مذہبی لوگوں, اس میں غلو مبالغہ کون کرتا ہے؟ مذہبی لوگ. تو میں چاہتا ہوں مذہبی لوگ اس عذاب سے نکلیں, گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کے فیصلے کیا کرو. پیغمبر پہ جادو کا اثر ہوا ہے, اس کی کئی بار میں وجہ بیان کر چکا ہوں. یہ میں نے بیان نہیں کی, علماء نے بیان کی ہے. تھوڑا سا اللہ نے ہونے دے دیا, معمولی سا, تاکہ لوگ آپ کو جادوگر نہ سمجھیں اور بشریت میں کامل سمجھیں. بس
اتنی اندھی لگی ہوئی ہوتی ہے نا یہودی جس پہ چاہے جادو ابو بکر پہ کیوں نہیں کیا, عمر پہ کیوں نہیں کیا, عثمان پہ کیوں نہیں کیا رضی اللہ عنہم, ایسے تو اندھی لگے میرے پہ کیوں نہیں کر رہے, 20 سال سے بیٹھا ہوا ہوں میں. ایک عامل کا بھی بیان ہے, بولے اس پہ اس لیے جادو نہیں ہو رہا کہ یہ شیطانوں کے ساتھ ملا ہوا ہے. بولتے رہو, پھینکتے رہو. جس میں بھی کانفیڈنس ہوگا اس پہ ان چیزوں کا اثر نہیں ہوتا, چاہے مذہبی ہو, چاہے وہ لبرل ہو, سیکولر ہو, سیکولر پہ بھی نہیں ہوتا. یہ شیاطین جنات انہیں پہ اپنا منجن بیچتے ہیں جو ہر وقت شیطان چڑیل جن بھوت کی باتیں کرتے رہتے ہیں, اور ہمارے مذہبی لوگ چونکہ کرتے ہیں تو ان پہ ہوتا بھی ہے. یہ منجن بکتا ہی, جنات اور شیاطین کا منجن کہاں بکتا ہے, مذہبی لوگوں میں بکتا ہے. یہ بہت زیادہ اس کو وہ کرتے ہیں, ورنہ اتنی اندھی نہیں لگی ہوئی. اللہ نے قرآن کہتا ہے وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. جنات نے کہا کہ انسان ہم سے ڈرتے تھے, ہماری سرکشی بڑھا دی. تو یہ تو انسان ان کو لفٹ کرا رہا ہے تو ان کی سرکشی بڑھ رہی ہے, لفٹ ہی نہیں کراؤ کچھ بھی نہیں ہوگا. کتنے لوگوں پہ جن آتا تھا, میں نے کہا بھائی رکھ کے چماٹ دو, کہہ رہے اس کے بعد سے الحمدللہ نہیں آیا. کیوں لفٹ کرا رہے ہو یار, پاگل کے بچوں. سورہ فلق سورہ ناس پڑھو, رات کو دم کرو, بس ختم, کافی ہے ہمارے لیے اتنا. یہ عاملوں کی دکانیں چلتی ہیں ان چیزوں سے, اور یہ مذہبی لوگوں میں بہت زیادہ ہے, یہ تھوڑا نہیں ہے. ایک مولوی صاحب تقریریں کرتے تھے, میں نے پیش گوئی کی تھی ان کا گلا بند ہو جائے گا 4 دنوں کے بعد, دیکھنا جس طرح سے یہ گلا پھاڑتے ہیں نا, ان کسی کائنات میں ایسا گلا مارکیٹ میں پیدا ہی نہیں ہوا ہے جو اتنا بولے اور بیٹھے نہیں. وہی ہوا, پتہ چلا ان کی آواز بیٹھ گئی, اب آواز ہی نہیں نکل رہی. فوراً مجھ پہ جادو کیا قادیانیوں نے, چونکہ میری تقریریں حق پر مبنی ہوتی تھیں اور میں روافظ کے خلاف بولتا تھا. ان سب نے, میں نے پیغام بھیجوایا, میں نے کہا جادو نہیں ہوا ہے, آپ گلا جب اتنا پھاڑو گے تو اگر نہیں گلا بیٹھ رہا تو کوئی جادو ہے. گلا بیٹھا ہے بھائی. وہ چلے گئے کسی عامل کے پاس علاج کرانے. عامل بڑے بغیرت تو ہوتے ہی ہیں, بغیرت کا لفظ, مجھے بغیرت کے لفظ کی توہین لگ رہی ہے, اتنا ہلکی گالی. عامل نے کہا کہ آپ علاج بھی جاری رکھیں لیکن آپ پر بڑا خطرناک جادو ہوا ہے, اور یہ پتہ نہیں قادیان سے ڈائریکٹ میرا خیال ہے کسی قادیانی نے کیا, یا یہ ادھر سے یہ جو قادیانیوں کا کون سا ربوا, یہاں سے ڈائریکٹ جادو. میں اس عامل سے ملا, میں نے کہا اس کی تو کھوپڑی کام ہی نہیں کر رہی ہے, تو باتیں پاگلوں والی کرتا ہے. یہ اس سے علاج تو ہمیشہ اس سے انسان کرواتے ہے جس کی کھوپڑی کیا ہو, ٹھیک ہو. ایک شادی کی کہیں تقریب میں مل گیا میں, اس نے بتایا یہ حضرت جی کا اس نے علاج کیا ہے. میں نے کہا اس کو تو خود علاج کی ضرورت ہے, اس کو دماغ ہی کام نہیں کر رہا, اوٹ پٹانگ قسم کی باتیں کر رہا ہے یہ پاگل کا بچہ, داڑھی ٹوپی رکھ کے بیوقوف بنا رہا لوگوں کو. اب ہاتھ نہیں اٹھا سکتے کسی پر, ورنہ چھپڑ میں ہوتا تو کوڑ دیتا اس کو پکڑ کے. میں کہ میرے اوپر کر کے دکھا, تو علاج کیا جی اس نے اور گلا کھل گیا. وہ بھائی میڈیسن سے گلا کھلا ہے, جب ورنہ میرے بھی گلے میں نا میری یہ آواز اوریجنل نہیں ہے. آپ میری 10 سال پرانی آواز سنیں اور اب کی سنیں, بہت فرق. میں نے گلا میں کیمرے سے چیک کروایا ہے, میرے گلے میں بھی سویلنگ ہے. جو آواز کے لنگس ہوتے ہیں اس میں کیا ہے, سویلنگ. مجھے کوئی اچھا خاندانی ENT چاہیے جو میرا گلا ٹھیک کر دے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں جب بولو گے تو ہوگا نا. یہ جو بولتے ہیں ان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. اچھا مجھے وہ الرجی بھی ہے, نزلہ گلے میں گرتا ہے اس لیے بھی ہے. اب میں کہوں ایکچولی کیونکہ میں اتنا عاملوں کے خلاف بولتا ہوں نا, ان کم بختوں نے کچھ کیا ہے اس لیے میرا گلا خراب ہے, میں کھل کے گالیاں نہیں دے سکتا ان کو, تقدس. تو فوراً جن چڑا, انگریز کا گلا خراب ہوگا جائے گا ENT کے پاس, ENT اسپیشلسٹ کے پاس جائے گا, وہ کیمرے لگا کے چیک کرے گا, ٹریٹمنٹ کرے گا, غرارے کروائے گا, بولے گا کچھ دن گلے کو آرام دے, ٹھیک ہو جائے گا, نکل یہاں سے. ہمارے کسی مولوی کا گلا خراب ہو نا, وہ یہ نہیں بولے گا کہ میں صبح شام گلا پھاڑ رہا ہوں, میں آئس کریمیں کھا رہا ہوں, اور میں ٹھنڈا پانی پی رہا ہوں, اور میں پکوڑے چٹنی میں بھگو کے املی کی چٹنی ہو, تو گلا تو پھر نہیں ہوگا تو کیا ہوگا. وہ کہے گا مجھ پہ کیا ہو رہا ہے, خطرناک قسم کے کیا ہو رہے ہیں, آصف, چڑیلے, بھوتیں. تو یہ سب, یہ کسی ایک کی بات نہیں کر رہا, ہمارے سب لوگوں میں ہے یہ بیماری, سب لوگوں میں بیماری ہے. اور اس کا نتیجہ اتنا نکلتا ہے کہ عوام بھی, میاں بیوی کی لڑائی ہے, فلاں نے کچھ کیا ہوا ہے, اپنی غلطیوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش ایسی کی تیسی. تو میں آپ لوگ کو بھی یہی بنانا چاہ رہا ہوں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میں جادو کا منکر نہیں ہوں, لیکن میں چاہتا ہوں آپ کا ایٹیٹیوڈ بھی کیسا ہونا چاہیے. اور وہ جو موسیٰ علیہ السلام کے خلاف جادو کیا تھا وہ بھی اس لیے اللہ نے ہونے دے دیا تھا کہ ایک مقابلہ ہو نا, ایک مقابلہ ہو. ورنہ جادوگر اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کا کیوں نہیں بگاڑ لیا انہوں نے کچھ. اتنے ہزاروں جادوگر تھے, وہ دیکھ رہے تھے کہ ہم موسیٰ کو نبی نہیں مانتے, کچھ کر لیتے, کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے. ایک اللہ نے مقابلہ کروایا ہے. اور یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی, وہ بھی قرآن کہتا ہے لاٹھیاں پھینکی ہیں, سانپ بنی نہیں ہے. مسمرزم کیا ہے, ایسا لگ رہا تھا جیسے سانپ ہیں, لگ رہا تھا, حقیقت میں کچھ بھی نہیں تھا, ڈرامہ تھا, ڈرامہ لگ رہا تھا, جس کو جو موسیٰ علیہ السلام کو بھی لگنے لگا. اور جب موسیٰ نے لاٹھی پھینکی ہے تو قرآن یہ کہہ رہا ہے وہ سانپ بن گئی تھی, وہ لگ نہیں رہا تھا. یہ فرق ہے جادو میں اور معجزے میں. تبھی تو جادوگر فوراً سردے میں گر گئے, بھائی یہ تو لگ نہیں رہی ہے, تو حقیقت میں سانپ بن گئی ہے. تو یہ مسمرزم ہوتا ہے, ان کے کم بختوں کے وہ ہوتے ہیں